کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک ایسا مقام پوائنٹ آتا ہے جہاں ہماری ساری کوششیں دم توڑ دیتی ہیں اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں، پر یاد رکھیے جہاں ہماری کوششیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مینیفیسٹیشن اور اللہ کا اختیار شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو آج کل مینیفیسٹیشن یا لا آف اٹریکشن کے نام سے مشہور ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ سبق 1400 سال پہلے ہی دے دیا ہے۔ مینیفیسٹیشن کا مطلب ہے اپنی سوچ اور یقین سے اپنی زندگی کو بدلنا۔ اسلام میں اس کا نام ہے حسن ظن باللہ، یعنی اللہ پر بہترین گمان رکھنا۔ اگر آپ وہی پانا چاہتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جیسا گمان اللہ کا ویسا نتیجہ۔ حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ صحیح بخاری۔ جیسے اگر آپ دل میں یہ پکا یقین رکھیں گے کہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا تو وہ ضرور دے گا، لیکن اگر آپ مایوس رہیں گے تو حالات بھی ویسے ہی رہیں گے، یعنی مینیفیسٹیشن کی بنیاد ہے نیت کا مطلب اور طاقت۔ نیت کیا ہے؟ نیت کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل کا پکا ارادہ ہے۔ مینیفیسٹیشن تبھی شروع ہوتی ہے جب آپ تمنا وش سے نکل کر نیت پر آتے ہیں۔ حدیث، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری۔ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو مثال کے طور پر جیسے مجھے پیسہ کمانا ہے تاکہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں، تو اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے آسان کر دیتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے دعا اور تصور، یعنی یقین کامل۔ دعا مانگتے وقت یہ تصور یعنی امیجن کریں کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ حدیث، اللہ سے اس حال میں دعا مانگو تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو۔ ترمذی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، لیکن ان کا گمان مینیفیسٹیشن اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور راستہ نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ پانچویں بات یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے، غلطیاں جو مینیفیسٹیشن کو روکتی ہیں۔ شک، ڈاؤٹ، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، یہ سوچ مینیفیسٹیشن کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا، بے صبری۔ مینیفیسٹیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آج سوچا اور کل ہو گیا۔ اللہ کے وقت پر یقین رکھیں۔ تیسرا پوائنٹ، صرف سوچنا، نو ایکشن۔ اسلام ہمیں توکل سکھاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہلے اونٹ یعنی کیمل کو خوٹے میں باندھو، پھر اللہ پر چھوڑ دو۔ بغیر محنت کے صرف سوچنا مینیفیسٹیشن نہیں، سستی ہے۔ جیسے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کرنے کی وجہ سے راضی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ ایک دن۔ یا آپ کسی حاجت یا کسی مصیبت میں ہیں تو آپ درود شریف یا استغفار کی کثرت میں لگے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کثرت سے، تو بھی اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا اور آسانی بھی کرے گا، رزق بھی دے گا انشاءاللہ جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پر ان سب چیزوں میں آپ کو کوشش کر کے ہی درود شریف استغفار آپ کثرت سے یقین کے ساتھ توبہ کر سکتے ہیں۔ توبہ کریں گے جب ہوگا۔ چھٹا پوائنٹ، کانسولوشن اینڈ ایکشن پلان۔ مینیفیسٹیشن سچی نیت پلس اللہ پر اچھا گمان پلس دعا پلس محنت۔ ڈیلی پریکٹس، تہجد یا فجر کے بعد کی نیت پریکٹس کریں کہ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے مقصد کی سچی نیت کرنا، یا اللہ میں جو بھی کام کروں گی آپ کی رضا کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے یقین والی دعا کی پریکٹس کریں۔ دعا مانگتے وقت یہ تصور کریں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس حال میں دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو۔ ترمذی۔ بے یقینی مینیفیسٹیشن کا دشمن ہے۔ شکر گزاری، دی ملٹی پلر۔ پریکٹس کریں جو ملنے والا ہے اس پر پہلے سے شکر ادا کریں۔
لا ان شکرتم لا ازیدنکم۔ ترجمہ اس کا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ شکر کرنے سے وہ چیز آپ کی طرف تیزی سے آتی ہے جس کے لیے آپ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے، جو آپ کو نہیں ملا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں مینیفیسٹیشن کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر حسن ظن بہترین گمان کا نام ہے۔ جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، مینیفیسٹیشن کا اصلی مطلب خود سب کچھ کر لینا نہیں بلکہ اس رب العالمین کی قدرت پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ یاد رکھیے ہم ہر جگہ کوشش نہیں کر سکتے۔ کیا ہم بنجر زمین سے سبزہ اگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم 90 سال کی عمر میں اولاد دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں؟ ہمیں اختیار میں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ فیصلہ صرف آسمان والا کرتا ہے۔ یہ وہ جہاں ہے جہاں ہماری کوشش دم توڑ دیتی ہے اور صرف توکل شروع ہوتا ہے۔ وہ ذات جو ماں کے پیٹ میں پال سکتی ہے، وہ مرجھائے ہوئے دلوں اور بکھری ہوئی تقدیر کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بس اللہ سے اچھے گمان، حسن ظن رکھیں، کیونکہ وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ میری پیاریوں، جہاں آپ کا راستہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کے معجزے میریکل شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی قدرت پر یقین ہے تو کمنٹ میں یا اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں اور اس امید کو دوسروں تک شیئر کریں۔ کیا پتہ کسی کی بھٹکتی امید آپ کے ایک شیئر سے سنبھل جائے۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔